هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ناظرین محترم، جیو تیز کے زیر اہتمام سحری کی خصوصی نشریات امن رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان صبوغ سید اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان اللہ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے سارا دن روزے میں رہتے ہیں اور رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزار کر اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بھی اپنی محبت کا اظہار اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر کئی گنا آگے آ کر کرتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو روزہ ایک ایسی انفرادی عبادت کا نام ہے کہ جس میں انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پیاسا رہتا ہے۔ وہ چاہے تو کہیں چھپ کر یا کسی ایسے مقام پر بیٹھ کر جہاں اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں پر پانی بھی پی سکتا ہے، وہاں کھانا بھی کھا سکتا ہے، لیکن وہ تنہائی میں بھی اللہ کا خوف محسوس کرتا ہے، اور یہ خوف اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ یہ نہیں کہتے کہ آپ روزہ رکھیں تو میں اس کا یہ اجر دوں گا، آپ روزہ رکھیں تو میں اس کے نتیجے میں آپ کو یہ دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کی جزا ہوں، میں خود تمہارا ہو جاؤں گا، پھر میں آپ کا قدم بھی بن جاتا ہوں۔ پھر آپ جب سوچتے ہیں تو آپ کی سوچ کا بنیادی ماخذ اور مصدر بھی میں بن جاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت انسان کے اوپر جب اپنے فضل کا، انعام کا اور احسان کا جو سلسلہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو انسان کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے، اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غمخوار بنیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، نفرتیں اور تعصب جو ہے اس کو ترک کر دیں، اور ہم امت مسلمہ کے وہ فرد بن جائیں جو مطلوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مقصود خداوندی ہے کہ ایک ایسا انسان اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زمین کے اوپر ہو جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا درس دیتا ہو، ایک دوسرے کا غمخوار ہو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنے والا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ان خصوصی نشریات کا جو ٹائٹل ہے، جو عنوان ہے، وہ امن رمضان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک عزیز میں آج 4 سمت انتشار، افتراق، فرقہ واریت، نفرتوں، لسانیت اور صوبائی تعصبات کی ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں اہل پاکستان کے دل اور دماغ کو تفریق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اہل پاکستان نے ہمیشہ اتحاد کا، آپس میں مواخات کا، آپس میں تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ان سازشوں کو ناکام کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ آج اس بارے میں پر امید ہیں کہ پاکستان کے اندر امن آئے گا، استحکام آئے گا، اور پاکستان کے اندر جو دہشت اور وحشت کی فضا ہے انشاءاللہ اس کا جلد از جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج پاکستان ایک کڑے اور مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اور جب بھی پاکستان پر کڑا اور مشکل وقت آیا اہل پاکستان نے بڑی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ 2005 میں پاکستان کی سرزمین پر ایک زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کے وقت ہم نے دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ یہ پاکستانی آگے بڑھے، اور انہوں نے زلزلہ کے متاثرہ افراد کے ساتھ جا کر جس طریقے سے اظہار جہدی کیا وہ پوری دنیا کے لیے قابل تقلید مثال تھی، اور لوگوں نے اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے نکالا کہ بچوں جاؤ، یہ اب وقت ہے کہ تم جا کر اپنے مظلوم اور ان بھائیوں کی خدمت کرو جن پر ایک قدرتی آفت آئی ہوئی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ایسا ہی ایک مشکل وقت آیا ہے، اور وہ مشکل وقت ہے کہ وزیرستان میں ایک آپریشن جاری ہے
ضرب عزب کے نام سے، اور وہاں سے بڑی تعداد میں جو شہری ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، وہ وہاں سے باہر نکل آئے ہیں، بنوں میں موجود ہیں، پاکستان کے دیگر علاقوں میں موجود ہیں۔ ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، بڑی مشکلات ہیں، اور قومیں مشکل حالات میں بنتی ہیں، قومیں مسائل میں بنتی ہیں۔ جب ان کے اوپر اس قسم کے مسائل آتے ہیں، اس قسم کی پریشانیاں آتی ہیں، تو وہاں سے قوموں کا جو وجود ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے۔ تو آج جو وزیرستان کے متاثرین ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سوات کے متاثرین نے آپ کو پکارا تھا تو آپ نے لبیک کہا تھا، جس طرح زلزلہ زدگان نے آپ کو پکارا تھا تو آپ نے ان کی آواز پر لبیک کہا تھا، جس طرح بلوچستان میں سیلاب زدگان نے آپ کو پکارا تھا اور آپ نے ان کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ تو آج وہ وقت ہے کہ آپ اٹھیں، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی محبتوں کے نذرانے لے کر ان مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے وہاں پہنچیں۔ اس موضوع پر مزید بھی بات چیت کرتے رہیں گے۔ آج اس امن رمضان کے حوالے سے ہماری خصوصی نشریات میں موجود ہیں ملک عزیز کے نامور مذہبی اسکالرز، یہاں پر آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مجلس وحدت المسلمین کے جنرل سیکرٹری جناب حضرت علامہ محمد امین شہیدی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر، معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی مجیب الرحمان صاحب، اور یہ وہ شخصیات ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سحری کے وقت اٹھنا، جاگنا اور جاگ کر پھر اسٹوڈیو کے اندر پہنچنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن مشکل کام کے لیے کیونکہ علماء اکرام نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کریں، امت کی رہنمائی کریں اور مشکل حالات سے اس قوم کو نکالنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ تو آج بھی ان کی یہاں پر آمد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں ان دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے، اور آپ جب ٹیلی فون کال کریں گے اور پھر آپ ان سے کچھ دینی مسائل اگر جاننا چاہیں گے تو وہ اس پر آپ سے بات چیت بھی کریں گے۔ میرے دائیں طرف موجود ہیں معروف قاری جناب قاری عبد الرحمن غفاری صاحب، یہ لائر ہیں اور یہاں بلوچستان کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے، یہاں پر تشریف لائے۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناصر فرید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام حضرات یہاں پر تشریف لائے۔ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر علماء اکرام سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان سے کوئی دینی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں، اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ روزے کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے، ماہ رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے، اور وہ اس مہینے میں کس طریقے سے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ ہمیں فون کریں تو میں اپنا فون نمبر آپ کو بتانا چاہوں گا 0512801397397 پر آپ کال کریں گے، اور دوبارہ ایک دفعہ میں آپ کو بتانا چلوں کہ 05128013997 پر آپ کال کریں گے، اور یہ نمبر آپ ہماری جو جیو تی ایس کی جو اسکرین ہے اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گا تلاوت قرآن کریم سے۔ جناب قاری عبد الرحمن غفاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن حکیم کے ذریعے آج کی اس عظیم الشان بابرکت نشریات کا آغاز کریں۔ جناب قاری عبد الرحمن غفاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب،
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ماشاء اللہ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. ما شاء الله. هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العظيم. شاکر اللہ. ماشاء اللہ. یہ تھے جناب قاری عبد الرحمن غفاری صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں جنہوں نے تلاوت کلام پاک کی. اور اس کے بعد میں چاہوں گا ناصر فرید صاحب نعت رسول مقبول پیش کریں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. ماشاء اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے.
حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان. کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. ماشاءاللہ بہت اچھے. ناظرین اس وقت لاہور میں نماز فجر اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. اذان فجر تک ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.